بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہم کل کے لیکچر میں ہم نے غلام حمدانی مصحفی کا تعارف اور اس کی پہلی غزل کے پہلے 3 اشعار پڑھے تھے۔ آج کا لیکچر ہم نے چوتھے شعر سے شروع کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان 3 اشعار کو دیکھا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اس کو سمجھنے میں کسی قسم کی بھی دقت درپیش ہو تو آپ بلا تکلف میرے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے گروپ میں بھی بہت سارے لوگ ایڈ ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آئی سی ایس، انجینئرنگ اور میڈیکل کے گروپ میں بھی اپنے لیکچر جو ہیں وہ اس کی ریکارڈنگ سینڈ کرتی رہوں۔ آپ جب چاہیں بلا تکلف میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہم غلام حمدانی مصحفی کی پہلی غزل کے چوتھے شعر سے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ شعر کچھ یوں ہے: ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم میں دیکھتا ہوں جو دیکھتا ہوں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ ہمدم دوست کو کہتے ہیں، پہلو سینے کو کہتے ہیں، پہلو میں سینے میں۔ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے دوست، میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل پہلو میں نہیں، میں کچھ دیر کے لیے اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا، یقیناً میرا دل وہیں رہ گیا ہوگا۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ انسانی شخصیت میں عزیز طالبات دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ محبت، نفرت، عداوت، حسد، رقابت، ہمدردی، خلوص، پیار، غرض ہر طرح کے پازیٹیو اور نیگیٹو، مثبت اور منفی جذبات کا مرکز، منبع دل ہوتا ہے۔ اگر دکھوں اور غموں کا محور دل ہے تو دکھوں میں انسان کی غم گساری کرنے والا بھی دل ہے۔ تاہم انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی سب سے یہی قیمتی چیز، قیمتی متاع اس کے اپنے بس میں نہیں۔ جب انسان کے جذبات و احساسات کا مرکز و محور جب اس کا محبوب بن جائے تو پھر یہی دل جو ہے وہ ضد پہ آ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: دل وہ ضدی کہ کسی طور بہلتا ہی نہیں، دل وہ ضدی کہ کسی طور بہلتا ہی نہیں، یہ نہ ہو مجھ سے بغاوت تیرا پاگل کرتے، یہی دل جب کسی کی زلف کا اسیر ہو جائے تو کوئی طاقت اسے بغاوت سے نہیں روک سکتی۔ محبت، اس کی محبوب کی محبت اس کی تمام دوسری دلچسپیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ دنیا کی دوسری لطافتیں اور رنگینیاں اس کے پاؤں میں زنجیر نہیں ڈال سکتی۔ یہ صرف ایک ہی ہستی کے لیے ان سب سے کنارہ کش ہونے میں عافیت خیال کرتا ہے۔ حالی نے دل کی اس کیفیت کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے: کون و مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر، اس خانمہ خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں۔ مصحفی نے بھی زیر تشریح شعر میں دل کے کھو جانے کا مضمون بڑے دل نشیں انداز میں باندھا ہے۔ وہ کسی اپنے ہمدرد کو، کسی دوست کو بتا رہے ہیں کہ آج عجیب سا انہا ہوا کہ میں نے اپنے سینے میں جھانکا تو میرا دل غائب تھا۔ پھر وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ مجھے کچھ دیر کے لیے محبوب کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا تھا، یقیناً میرا دل وہیں رہ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ شاعر نے دل کے محبوب پر فدا ہونے کا خیال نہایت خوبصورتی سے باندھا ہے۔ اس طرح کا شعر، ایک اور شعر مجھے یاد آیا، وہ کچھ یوں ہے: اس طرح سے اس سے تعلق کو میں توڑ آیا ہوں، اس طرح سے اس سے یعنی اپنے محبوب سے تعلق کو میں توڑ آیا ہوں، خود چلا آیا ہوں اور دل وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ عزیز طالبات، اس غزل کا 5واں شعر کچھ یوں ہے کہ آخر کو ہو کے لالا اگا نو بہار میں، خون شہید عشق نہ زیر زمین رہا۔
लघु इतबार पे आखिर को आखिरकार बिलाखिर लाला पोस का एक फूल होता है जो खासा बड़ा और गहरे सुर्ख रंग का होता है। नौ बहार, बहार का आगाज़ को कहते हैं। खूने शहीद इश्क, इश्क के रास्ते में शहीद हो जाने वाले को कहते हैं। और ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे को कहते हैं। अजीज़ तालबात, इसका मफहूम कुछ यूँ है कि इश्क के शहीद को के शहीद के खून को ज़मीन के नीचे भी करार नहीं आया और आखिर वो बहार के मौसम में लाले की शक्ल में ज़ेरे ज़मीन, ज़मीन के नीचे से बाहर आ गया। इस शेर की तशरीह कुछ यूँ है कि जब शायर किसी अमर की हकीकी वजह बयान करने के बजाय उसे उसकी शायराना तोजी इख्तियार करता है या बयान करता है तो उसे इल्म बदी की इस्लाह में हुस्न तालील कहते हैं। इस शेर में भी शायर ने हुस्न तालील से काम लिया है। शायर कहता है कि इश्क के रास्ते में शहीद खून होने वाले का खून इस कदर इस्तराब में होता है कि वो ज़्यादा अरसा ज़मीन के नीचे नहीं रह सकता और बहार के आते ही लाले की शक्ल में ज़मीन से बाहर उगाता है। गालिब ने इसी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। हमारी शेरी रवायत में आशिक महबूब के लिए जान देना अपने लिए बाइस से सादत ख्याल करता है और जान लेने वाला या कत्ल करने वाला खुद महबूब हो तो आशिक के लिए इससे बढ़ के फ़ख्र की कोई और बात नहीं हो सकती। असल में जान निसारी और जान सपारी का ये जज्बा इख्तियारी नहीं बल्कि आशिक की फितरत में रखा होता है। जिस तरह शमा पर कुर्बान होने वाला जज्बा परवाने की फितरत में रख दिया गया है, इसी तरह महबूब पर निसार होने वाला जज्बा आशिक की फितरत में रखा गया है। बल्कि हकीकत तो कुछ यूँ है कि शायर लोग तो ये बारहा कहते हैं कि जान जो है कि उसकी कोई कदर कीमत नहीं। असल में जान की कदर कीमत का मज़ा उस वक़्त आता है जब वो अपने महबूब पर निसार हो जाए। मसवी कहते हैं कि इश्क के शहीद का खून कभी भी रायगां नहीं जाता। ये जब भी ज़मीन पे गिरता है तो फिर किसी न किसी, कभी लाले के फूल की सूरत में, कभी किसी और फूल की सूरत में ज़मीन के ऊपर जो है वो ज़रूर नुमाया हो जाता है।